ویلکم بیک ٹو رائزنگ پاکستان. رائزنگ پاکستان میں ابھی ہمارا مین سیگمنٹ سٹارٹ ہونے والا ہے. جو میں نے اس سے پہلے آپ کو بتایا نا کہ بہت سارے مسائل تھے, بہت سارے لوگوں کے, اسپیشلی اسٹوڈنٹس کے بہت سارے مسائل تھے کہ اسٹوڈنٹس کہہ رہے تھے کہ آن لائن ایگزامس کیوں ہو رہے ہیں, آن لائن اسسمنٹ کیوں ہو رہی ہے, یہ ہونی بھی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے, یا اس کو کس طرح سے بہتر بنایا جا سکتا ہے, مطمئن کیسے کیا جاتا ہے سب کو. اس سب کے بارے میں آج جاننے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر ناصر محمود صاحب, جو کہ ڈین فیکلٹی آف ایجوکیشن علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. وعلیکم السلام سر. فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار کمنگ. مائی پلیئر جی, مائی پلیئر. سر یہ کیا بہت شور آل اوور سوشل میڈیا, ٹویٹر اور ہر جگہ پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیوں آن لائن اسسمنٹ ہو رہی ہے, آن لائن ایگزامس کیوں ہو رہے ہیں, یہ نہیں ہونے چاہیے. اسٹوڈنٹس الگ پریشان ہیں یہاں پہ, اگر دیکھا جائے پیرنٹس الگ پریشان ہیں, پیرنٹس کی تو پریشانی آپ کو پتہ ہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ادارے بھی کچھ پریشان ہیں. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے, ایک تو بات ہمیں نا یہ سمجھنی ہے کہ یہ ایک دم سے بغیر پلاننگ کے, بہت زیادہ پلاننگ کے بغیر یہ شفٹ ہوئی, تو obviously ان میں سے کوئی بھی ریڈی نہیں تھا اس کے لیے. اچھا, بچوں نے جنرلی پہلے پرسیو کیا کہ شاید یہ بہت آسان ہو گیا ہے, اپنے گھر بیٹھنا ہے, آرام سے آن لائن ٹیسٹ آئے گا, کرنا ہے, اور یہ کسی حد تک خیر درست بھی ہے کیونکہ ہم پریپیئرڈ نہیں تھے. دوسرا, پیرنٹس کے ایشوز جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں, اداروں کے اپنی جگہ پہ ہیں. بچے عمومی یہ شکایت کی جاتی ہے چیٹنگ وغیرہ والے معاملات کہ آپ نے ایگزام آن لائن دیا, ایسے آئے بھی ہیں. جی ہاں. سو یہی ہے کہ بیسیکلی آپ نے ایگزام ای میل سے سینڈ کر دیا یا واٹس ایپ سے سینڈ کر دیا, اور بچوں کے پاس ایمپل ٹائم ہے کہ وہ کسی سے مدد لے سکتے ہیں. یہ بھی شور نہیں ہے کہ جو ایگزام دے رہا ہے وہ وہی بچہ ہے جس کے لیے وہ ایگزام بنایا گیا تھا. اچھا, اسی طرح پیرنٹس کو اپنی جگہ ہے کہ وہ کیسے سپورٹ کریں. دے ور ناٹ یوز ٹو سپورٹ دیئر چلڈرن کے پڑھائی کے معاملات میں اور ایگزام میں خاص طور پہ. سو انہیں نہیں سمجھ آتی کہ وہ اس کو کیسے کنٹرول کریں یا بچوں کو چیک کیسے رکھیں, ان کو سپورٹ کیسے کریں, کون سی سپورٹ جائز ہے, کون سی سپورٹ نہیں کرنی چاہیے. انسٹیٹیوشنز اپنے اینڈ پہ پریپیئرڈ نہیں ہیں. وہ جب آن لائن اسیسمنٹ بنانے کی ایکسپرٹیز ہی بنیادی طور پہ نہیں ہے. سو انہوں نے اس کو یوں ایزیوم کر لیا کہ وہی ایگزام جو ہم پہلے فیس ٹو فیس لیا کرتے تھے, اسی فارمیٹ کا ایگزام اب ہم جب ای میل سے یا واٹس ایپ سے بھیج دیں گے تو وہ آن لائن ایگزام ہو جائے گا. یعنی ہم نے ایگزیکٹ اسی چیز کو اٹھا کے ٹرانسلیٹ کر لیا, جبکہ فلسافیکلی اسپیکنگ یہ دو علیحدہ طرح کی چیزیں ہیں. یعنی آن لائن ایگزام اپنے اسٹرکچر میں, اپنی موڈیلٹیز میں بالکل ایک فرق کانسیپٹ ہے فیس ٹو فیس ایگزام سے. سو اس لیے جب ہم نے ان تمام نے شروع میں تو اوور ویلمنگلی اپنے انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے خوش ہوئے, اس کے بعد جب فیس کرنا پڑا تو یقیناً پریپیئرڈ نہیں تھے, تو وقتی طور پہ پھر سب پریشان بھی ہوئے اس سے. اور تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب یہ بات بھی تھی کہ شاید ایگزامس ہی نہ ہو, شاید چیز ٹل جائے, اور وہی جو آپ نے بتایا کہ چیٹنگ کا ایک تھوڑا سا فیکٹر تھا, تو وہاں پر کوئی بھی پریپیئرڈ نہیں تھا, کوئی ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا. تو اس میں یہ چیز بھی ہے کہ اگر باقی ممالک کی بات کی جائے تو آئی تھنک ان کے لیے یہ چیز بہت زیادہ ایک طرح سے سرپرائزنگ نہیں تھی, جہاں تک میری ریسرچ ہے, اور ہم نے دیکھا کہ ان کو آن لائن سسٹم پہ ان کو شفٹ ہونا پڑا. لیکن چونکہ پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو عموماً ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ آن لائن ڈگریز کو بھی اتنا سیریسلی نہیں لیا جا رہا تھا اس سے پہلے, تو پھر ایک دم سے آن لائن آپ ایجوکیشن پہ آپ ٹوٹل پوری کمپلیٹلی اگر آپ شفٹ کر جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ ایک سرپرائزنگ تھا. ایسے ہی بالکل درست ہے آپ کی بات. دیکھیں, آن لائن ایجوکیشن ٹریڈیشنلی اسپیکنگ, جس کو پرانے وقتوں میں تھوڑا اور پیچھے چلے جائیں تو ڈسٹینس ایجوکیشن کہتے تھے, یہ ایک طرح کی سیکنڈ ریٹڈ ایجوکیشن تصور کی جاتی تھی. اور عمومی طور پہ یہ خیال تھا جی کہ وہ لوگ جو کہ فارمل ایجوکیشن کا حصہ نہیں بن سکتے وہ ڈسٹینس ایجوکیشن کی طرف آ جاتے ہیں, جو کہ اپنی جگہ ایک غلط کانسیپٹ تھا. اس پہ بحث ہو سکتی ہے, لیکن آج ہمارا وہ موضوع نہیں, تو میں اس پہ زیادہ نہیں کرتا. ابھی یہ چیز ہے کہ آپ بتائیے کہ کیا یہ کمپلیٹلی آن لائن اس پہ شفٹ ہونا چاہیے تھا یا نہیں؟ کیا بہتر طریقہ آپ کا کیا ہے, مطلب آپ کیا اس کو پریفر کس کو کریں گے؟ دیکھیے, ایک طرف تو پہلے تو یہ ہے کہ آن لائن شفٹ ہونا شاید اب چوائس نہیں ہے, یہ اب کمپلشن ہے. کووڈ کو تو ہم کہتے ہیں کووڈ-19 نے بہرحال اس کو ایک کیٹلسٹ کے طور پہ سپیڈ اپ کیا, لیکن ہم اس سے پہلے ہی کوئی ایک ڈیکیڈ پہلے سے ہی کیمپس لیس یونیورسٹیز, کیمپس لیس سکولز, ان کی گفتگو تو ہم کرتے چلے آ رہے ہیں. سو یہ شفٹ انیویٹیبل تھی, یہ ہونی ہے, اب بھی ہوگی. اب ہمیں سوچنا صرف یہ ہے جی کہ ہم اس کو کس طرح سے سموتھلی کر سکتے ہیں
اور اس سے جو ہمیں ایڈوانٹیجز مل سکتے ہیں نا جی، ان ایڈوانٹیجز کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا گنجائش ہے، کس طرح کی پریپریشن چاہیے. اچھا آپ اسٹوڈنٹس کی بات کریں نا جی، ایک اینڈ پہ تو آپ نے دیکھا کہ وہ کہتے ہیں کہ آن لائن ایگزامس ایفیشینٹلی کام نہیں کرتے اور وہ اس کے لیے آن لائن ایجوکیشن افیکٹو نہیں ہے. دوسری طرف آپ نے دیکھا ہوگا اسٹرائک بھی کرتے ہیں باہر، سارے اکٹھے ہو کے سڑک پہ بھی آ جاتے ہیں. کی بورڈ وارئرز زیادہ ہیں اس کے اندر. وہ فرماتے ہیں کہ ایگزام ہمارا لیں آن لائن. کیوں کہ دیکھیے اس ہمارے موجودہ فارمیٹ میں جو بچے کم پڑھتے ہیں ان کو یہ فارمیٹ جو ایگزسٹنگ ہے یہ سوٹ کرتا ہے. اچھا. جو بہت زیادہ پڑھتا ہے نا وہ خود سے بھی سب کچھ کر سکتا ہے. جو بالکل کم پڑھتا ہے اس کے لیے اپرچونٹی ہے کہ وہ کہیں سے دیکھ کے بھی لکھ سکتا ہے. لہٰذا یہ ڈفرینشیٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. میں نے خود اپنے اسٹوڈنٹس کو دیکھا کہ ایک گروپ کی شکل میں بیٹھ جاتے ہیں اور ایگزام آتا ہے تو ہر ایک اپنا اپنا حصہ تقسیم کر لیتا ہے اور سالو کرنا شروع کر دیتا ہے. اچھا اس طرح کے گروپ کو سوٹ کرتا ہے. یہ جو آپ کو نظر آتے ہیں نا ایجیٹیشن کرتے ہوئے کہ نہیں ایگزام آن لائن ہی ہونا چاہیے کیونکہ کلاسز آن لائن ہوئی تھی، بالکل، تو یہ وہ والا گروپ ہے. ٹھیک ہے. جہاں تک رہ گیا ان دونوں کے کمپیریزن کا تعلق کہ ہمیں آن لائن پہ شفٹ کرنا چاہیے یا نہیں شفٹ کرنا چاہیے، جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ تو کرنا پڑے گا، آبویس سی بات ہے، چوائس نہیں ہے، وہ تو ہونا ہی ہے. لیکن یہ دونوں سسٹم اس طرح سے کمپیریبل نہیں ہے جیسے ہم کمپیئر کرتے ہیں. یہ دو ڈفرینٹ ویز آف کنڈکٹنگ ایگزام ہیں اور ان دونوں کے اپنے پروز اینڈ کونس ہیں جی، اپنے فوائد ہیں، نقصانات ہیں جن کو مثلاً پرسنلی اگر میں یہ کہوں تو آن لائن ایگزام ٹیچرز کو بہت زیادہ اسپیس دیتا ہے مختلف طریقوں سے اسیس کرنے کی ایز کمپیئر ٹو اے ویری ریجڈ فکس اسٹرکچر آف فیس ٹو فیس ایگزام. ٹھیک ہے. فیس ٹو فیس میں تو دیکھیں جنرلی جو ہمارے ہاں چلتا ہے طریقہ وہ یہ ہے کہ آپ ایک پیپر پینسل ٹیسٹ بناتے ہیں اور اسٹوڈنٹ اس کو اٹیمپٹ کر دیتا ہے. اب جو سکلز مجھے اسیس کرنی ہوتی ہیں وہ ساری پیپر پینسل فارمیٹ میں اسیس نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے. لیکن میری لمیٹیشن ہے کہ میں ایگزیکیوشن کے پوائنٹ آف ویو سے اور بعد میں مارکنگ کے پوائنٹ آف ویو سے ایسے ریجڈ سٹرکچرز میں رہنا چاہتا ہوں جن کو مارک کرنا، جن کو کنڈکٹ کرنا آسان ہو، جس کی سیکریسی میرے لیے ایشو نہ ہو. تو لہٰذا میں اس کو پریفر کرتا ہوں. فرض کر لیجیے ایک مثال سے دیکھتے ہیں، اگر میں کسی اسٹوڈنٹ کی کوئی پریکٹیکل اسکل دیکھنا چاہتا ہوں تو ریٹن ٹیسٹ جتنا مرضی اچھا بنا لوں نہیں چیک کر سکتا. پریکٹیکلی اگر آپ پرفارم نہیں کر سکتے تو آئی تھنک وہ آپ کے پاس نالج تو ہے لیکن آپ نے اس کو کس طرح سے پریکٹیکلی اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، اگر وہ آپ نہیں کر رہے تو آئی تھنک اس کا کوئی اتنا فائدہ نہیں ہوتا. ہو نہیں سکتا چیک. مثال کے طور پہ ڈرائیونگ اسکل چیک کرنی ہے، آپ جتنا مرضی اچھا پیپر پینسل ٹیسٹ بنا لیجیے، آپ ڈرائیونگ اسکل کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتے. ایون آپ جتنی مرضی اچھی باتیں کر لیں کہ ہاں ایسے کر سکتے ہیں ڈرائیونگ، لیکن ایک ڈرائیور کو ہی پتا ہوتا ہے جب اس کے ہاتھ میں اسٹیئرنگ جاتا ہے. بالکل، جب آپ اس سے کروا کے دیکھتے ہیں تو ہی پتہ چلتا ہے کہ ڈرائیونگ کر سکتا ہے کہ نہیں. ایگزیکٹلی. آپ جب آن لائن ایگزام پہ شفٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس آپشنز ہیں. فار ایگزامپل سیمولیشنز ہیں، بہت اچھی سیمولیشنز بنائی جا سکتی ہیں جس پہ آپ نیئر ٹو ریئل سچویشن آپ لوگوں کو ایک سینیریو دیتے ہیں، وہ اس میں اپنی اسکل ڈیمونسٹریٹ کر سکتا ہے. یہ پروویژن میرے پاس فیس ٹو فیس ایگزام میں یا پیپر پینسل ٹیسٹ میں نہیں ہوتی. اس کے لیے جو ارینجمنٹ کرنا پڑتا ہے وہ اتنا ہیوی نوعیت کا ہے کہ اس کی کاسٹ اور ٹائم دونوں چیزیں میں بیئر نہیں کر سکتا. لیکن آن لائن یہ کر سکتا ہوں. اسی طرح جو فیس ٹو فیس ایگزام ہے آپ بہت فریکوینٹلی لوگوں کو ٹیسٹ نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے اپنے ارینجمنٹس ہیں. جب میں آن لائن پڑھاتا ہوں تو میں ہر ویک میں ایک چھوٹی سی اسیسمنٹ لے سکتا ہوں جو کہ پری اسکیجولڈ ہوگی، اپنے ٹائم پہ اپیئر ہوگی، اسٹوڈنٹ اس کو اٹیمپٹ کرے گا اور وہ سیو ہو جائے گی. مارکنگ کے بہت سارا برڈن ٹیچر سے ہٹ جاتا ہے. اس میں بہت سارے ایسے اسٹرکچرز ہیں جن کو آٹو مارکنگ کی جا سکتی ہے. سو لہٰذا جب میں آن لائن پہ شفٹ کروں گا تو میرے پاس یہ بہت آپشن ہے کہ میں اپنا ہاریزن وائڈ کر دوں. میں ریلیونٹ اسکل کے لیے ریلیونٹ موڈ آف ایگزام یا موڈ آف ٹاسک جو ہے اس کو چوز کر سکوں اور پھر ان کے ریزلٹس کو ایکیومولیٹ کرنے کا کام آٹومائز کیا جا سکتا ہے. سو لہٰذا اگر مجھے ان چیزوں میری پریفرنس میں یہ چیزیں ہیں تو مجھے آن لائن پہ چلے جانا چاہیے. اگر میں پیپر پینسل فارمیٹ میں ہوں تو مجھے اس کی لمیٹیشنز کا پتہ ہونا چاہیے. میں قطعاً بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بہت
غلط چیز ہے اور یہ بہت اچھی چیز ہے. ایگزیکٹلی ہم ہمیشہ سے پیپر پینسل پہ ہی ایگزام دیتے آ رہے ہیں, تو اب ہمارے پاس چوائس نہیں ہے, تو ہم آن لائن ایگزامس کی طرف, آن لائن اسسمنٹ کی طرف ہم بڑھ گئے. اچھا سر, ہم نے بات یہ ضرور کر لی کہ کیونکہ ہم پریپیئرڈ نہیں تھے اس کے لیے, نہ تو اسٹوڈنٹس, نہ پیرنٹس, اور نہ ہی ادارے, تو اس میں اب کیونکہ ہمیں اب بہتر طریقے سے پتہ بھی چل گیا کیا ڈیفیکلٹیز پیش آ رہی ہیں اور سب کچھ, اب کیا ضرورت ہے کرنے کی, اب کیا لائے عمل ہونا چاہیے اس کو بہتر کرنے کے لیے؟ بہت ہی اہم بات ہے. اگر ہم یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہمیں اس کی طرف شفٹ کرنا ہے اور ہم اس کے ایڈوانٹیجز جو ہیں ان کو سمجھتے ہیں, تو اس کے بعد اگلا سٹیپ یہ ہے کہ ہمیں 2-3 چیزوں پہ بہت توجہ کرنی ہے. ایک تو اس کی یہ ٹیکنالوجی سائیڈ ہے. ٹھیک ہے, آبویسلی جب میں آن لائن جاؤں گا تو سب سے پہلی بیسک ریکوائرمنٹ جو ہے نا, انانٹرپٹڈ سپلائی آف پاور ہے. بہت ہی بنیادی چیز ہے, کہنے میں بھی عجیب لگتی ہے, لیکن آپ دیکھیے کہ اس کے بغیر یہ نہیں چلتا. دوسری چیز انٹرنیٹ کی یونیفارم اویلیبلٹی ہے. اب میں ایک جگہ کی, ایک شہر کی نہیں بات کرتا, جب ہم یہ شفٹ کریں گے تو یقیناً پورے پاکستان میں کریں گے. اور لوگ جو کہ بہت ہی ریموٹ ایریاز میں رہتے ہیں, ہماری یونیورسٹی کیونکہ ان علاقوں میں آپریٹ کرتی ہے, تو آئی پرسنلی وزٹڈ بلوچستان کے ایریاز ہیں, بارڈر ایریا ہے, گلگت بلتستان کے ایریاز ہیں نارتھ میں, ایسی جگہیں جہاں پہ انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی اس طرح نہیں ہے جیسے ہونا چاہیے. مطلب آتا ہے کبھی کبھی, کبھی نہیں بھی آتا, انسرٹینٹی, کنیکٹیویٹی کے ایکسس کا بیسیکلی ایشو ہے ان جگہوں پہ. سو گورنمنٹ لیول پہ گورنمنٹ کو اب انٹرنیٹ کی یونیفارم پروویژن ایسے ہی کرنے کی ضرورت ہے جس طرح ہوا اور پانی کی ہے انسان کے لیے. بالکل, سو ایک بنیادی چیز ہے. اس کے بعد انسٹیٹیوشنس کے اینڈ پہ آ جائیں, ہمارے پاس اس طرح کی ٹیکنالوجی, فار ایگزامپل ڈیٹا سینٹرز اچھے کوالٹی کے نہیں ہیں. ہمارے پاس لرننگ مینجمنٹ سسٹم ابھی تک ہم بوروڈ یوز کرتے ہیں, اگر کرتے ہیں تو. اکثر ادارے تو گوگل میٹ اور اس طرح کے کلاس روم, مائکروسافٹ ٹیمز کا جو زوم ہے ہمارے پاس بہت سارے. سر اسی طرح سے ہم ابھی مزید اس کو ہم ڈسکس کریں گے, کیونکہ ابھی بہت انٹرسٹنگ ہم نے ایک پوائنٹ ڈسکس کرنا سٹارٹ کیا جس پہ بات کرنا ضروری ہے. جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس کے بارے میں سننا چاہتے ہیں کہ ہم جائیں گے ایک بریک کی جانب. ناظرین, بریک سے جب واپس آئیں گے تو مزید ہم بات کریں گے کیا ہمارے پاس آن لائن اسسمنٹ, آن لائن ایگزامس کو کرنے کے لیے کیا ہمارے پاس وہ سکلز, کیا وہ صلاحیت موجود ہے یا نہیں, اور اس کو کس طرح سے بہتر بنایا جا سکتا ہے. ڈاکٹر ناصر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک ٹو رائزنگ پاکستان. ڈاکٹر ناصر محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈین فیکلٹی آف ایجوکیشن, علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی. سر ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ہمیں آنا تو ابھی پڑ گیا ہے آن لائن اسسمنٹ کی طرف, لیکن کیا ہمارے پاس وہ صلاحیت ہے ابھی, کیا وہ سکلز ہیں کہ ہم آن لائن ایگزامس جو ہیں وہ کنڈکٹ کروا سکتے ہیں؟ جی, جیسے ہم بات کر رہے تھے نا جی, 2 باتیں تو ہم کر چکے ہیں کہ ایک تو گورنمنٹ کو پاور سپلائی اور انٹرنیٹ کی یونیفارم پروویژن پہ بات کرنی چاہیے. اداروں کے پاس اپنے لرننگ مینجمنٹ سسٹمز نہیں ہیں, جیسے ہم نے کہا کہ بورو کیے ہوئے ہیں, اور جن سافٹ ویئرس کو جنرلی ہم استعمال کر رہے ہیں نا, یہ میٹنگ سافٹ ویئرس ہیں. ان میں سے چند ایک نے اپنے آپ کو ٹرانسفارم کرنا شروع کیا کلاس رومز کی طرف, لیکن بنیادی طور پہ یہ سارے میٹنگ کے لیے بنے ہوئے سافٹ ویئرس تھے. سو ان میں وہ جو انسٹرکشنل میٹیریلز کی پروویژن, اسٹوڈنٹ سے انٹریکشن, اسائنمنٹس وغیرہ یا ٹاسک دینا اور واپس اسی سسٹم پہ ریسیو کرنا, یہ والے فیچرز نہیں ہیں ان کے اندر. سو ہمیں ایک تو اپنے انڈیجنسلی ان سافٹ ویئرس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے جن کو ہم لرننگ مینجمنٹ سسٹم جنرلی کہتے ہیں. سو اس کے بعد اداروں کے پاس جو ہے وہ انٹرنیٹ کی سفیشینٹ بینڈ وڈتھ اور ڈیٹا کی سٹوریج کی کیپیسٹیز جو ہیں, سو ایک جن کو عام لفظوں میں ہم کہیں جی تو ڈیٹا سینٹرز بنانے کی ضرورت ہے, جو کہ میرا نہیں خیال کہ کسی بھی یونیورسٹی کے پاس موجود ہوں, علاوہ جو ڈسٹنس لرننگ یونیورسٹیز ہیں تو ان کے پاس ہیں. اچھا, اس کے بعد اداروں کے اینڈ پہ اس تیاری کے بعد اسٹوڈنٹس کے اینڈ پہ آپ چلیے, ایکڈیمک سائڈ جو ہے اس کی ایگزامس کی. مثلا دیکھیے میرے ٹیچرز ٹرینڈ نہیں ہیں آن لائن اسیسمنٹ بنانے کے لیے, وہ اسی طرح کے فیکٹ بیسڈ کویسچنز بناتے ہیں جو کہ پیپر پینسل ٹیسٹ کے لیے بناتے تھے, جہاں میں ایک پروکٹرڈ انوائرمنٹ میں لوگوں کو بٹھا کے یہ انشور کرتا ہوں کہ یہ کہیں اور سے سپورٹ نہیں لے سکیں گے. بالکل, کیونکہ جہاں پر آپ کا ایک طرح سے میڈیم ہی آپ کا چینج ہو گیا ہے کہ آپ بالکل ہی
اس پہ چلے گئے آن لائن, تو میرے خیال میں ٹیچنگ میتھڈ بھی اس کے لحاظ سے چینج ہونی چاہیے, بالکل بدلنے چاہیے. کیونکہ سر اب بہت امپورٹنٹ کویسچن, اسی سے میں اس کو ریلیٹ کروں گی کہ جس طرح سے ہم ہمیشہ اس کانسیپٹ پہ چلتے تھے کہ ٹیچ ٹو ایگزام, کہ بس ایگزام ہونا ہے پیپر پینسل کا اور آپ نے بس جو ہے نا اس حد تک آپ نے پڑھانا ہے بچوں کو, تو کیا اب ہم لوگوں کو ٹیچنگ میتھڈ میں بھی چینجز لانے کی ضرورت ہے؟ بالکل ضرورت ہے جی, اس کے بغیر نہیں چلے گا. مثال کے طور پہ دیکھیے, جب میں آن لائن پڑھاتا ہوں نا تو اسٹوڈنٹ کی کوئی مجبوری نہیں ہے کہ وہ میرے لیکچر کو سنے. میں آن لائن ہو جاتا ہوں, وہ اپنے اینڈ پہ آن لائن ہو جاتا ہے, مجھے نظر آ گیا کیمرہ آف, مائک آف, آپ جو مرضی کرتے رہیں, پتہ نہیں ہے, کوئی پتہ نہیں چلتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب میرے پاس یہ لگژری ایز اے ٹیچر نہیں رہی کہ میں کسی کو فزیکلی پابند کر سکوں کہ میری بات سنیں. بالکل. جب تک میری بات ان کے انٹرسٹ کی نہیں ہے, ان کو اس میں کوئی ورتھ نظر نہیں آتی, وہ میری بات نہیں سنیں گے. سو میرے پاس اب ٹیچنگ میں یہ گنجائش نہیں رہی کہ میں ارریلیونٹ باتیں کروں. ارریلیونٹ سے یہاں میری مراد جو ہے وہ ارریلیونٹ کانٹینٹ نہیں, ارریلیونٹ طریقے سے باتیں کروں جو اگلے کو انٹرسٹنگ نہ لگے. اسی طرح ایگزام کو آپ لے لیجئے, ایگزام میں بھی اب میرے پاس یہ لگژری نہیں کہ میں ایک سوال لکھوں گا جس کا 2 صفحوں کا جواب ہوگا اور لوگ بیٹھے جواب دیتے رہیں گے, یا میں یہ ایکسپیکٹ کروں گا کہ وہ یہ جواب کہیں سے دیکھ کے نہیں لکھیں گے. مجھے سوال ٹارگیٹڈ پوچھنے ہیں, جس سکل کو فوکس کرنا ہے اس سکل کے اوپر, اس سکل کو ڈائریکٹلی ایڈریس کرنا ہے, اور آنسرز کی لینتھ چھوٹی ہوگی. اب آنسرز لمبے لمبے ایکسپیکٹ کرنا اور پھر ان کو مارک کرنا, ٹائم کنزیوم, یہ نہیں ہے. مجھے جو سکل ٹارگیٹ کرنی تھی, ڈائریکٹ ایک سین کریٹ کروں, اس کے اندر وہ سکل میئر ہو, اس کو لکھنے میں اس کو کم وقت لگے اور مجھے مارک کرنے میں کم وقت لگے. سو اس طرح کے ٹاسک ڈیولپ کرنے کی سکلز ہمارے اساتذہ میں نہیں ہے, اور obvious سی بات ہے اس سے پہلے ان کو ضرورت نہیں پڑی تھی. لیکن سر ابھی بھی کسی نہ کسی لیول پہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ورچوئل ٹریننگز کنڈکٹ کر دی جائیں, اور جہاں پر مجھے لگتا ہے کہ ہر ادارے کی یہ رسپانسبلٹی ہونی چاہیے کہ جہاں پر ہم اسٹوڈنٹس کو بھی ایسے کہہ رہے ہیں, اور اوبیسلی ہم نے جس طرح ذکر کیا کہ والدین اپنی جگہ پہ پریشان ہے کہ آن لائن ایگزام ایک دم سے آ گئے, تو میرے خیال میں اتنا ویل پریپیئرڈ ابھی ورچولی ایٹ لیسٹ ہم اپنی ٹیچرس کو کنڈکٹ کر کے آپ جو ہے ان کو سکھا سکتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے ایگزامس کو آگے کنڈکٹ کرنا ہے. آئی تھنک ٹریننگس جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں. کیا کہیں گے؟ بہت ضروری ہیں, اور ٹریننگس ہم نے نا جی اس دوران میں بہت ساری کی بھی ہیں, آن لائن ٹریننگس ٹیچرس کی. لیکن دیکھیے یہ ایسی اسکل ہے نا جو اوور نائٹ نہیں ڈیولپ ہوتی. میری باتیں سن لینے سے کسی میں اسکل نہیں آتی, پریکٹس کرنے سے آتی ہے, اور وقت لگتا ہے اس کو سمجھنے میں. سو کوئی ایسی ڈس اپوائنٹنگ سی سچویشن نہیں ہے, لیکن ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ کم از کم لوگوں کو 1-2 سیمیسٹرز یا 1 سال کا وقت لگے گا جب وہ بار بار پریکٹس کر کے اس طرح کے کویشچنز بنانا سیکھیں گے. اچھا, اسی طرح اب مجھے جب میں پیپر پینسل ٹیسٹ سے ہٹتا ہوں تو اس کا مطلب ہے اب میرے پاس لوگوں کو اسیس کرنے کے لیے ان کی اسائنمنٹس ہیں, ان کی کلاس ٹاسکس ہیں, پیئرز کو آپس میں ایک دوسرے کی اسیسمنٹ میں انگیج کرنا آسان ہے اس سیٹ اپ کے اندر. اچھا, میں کامن ڈاکومنٹس کریٹ کر سکتا ہوں جن میں جوائنٹ ورک دے دوں, گروپ ورک دے دوں, اور پھر اس میں مجھے یہ ٹریس کرنا اب پہلے کے مقابلے میں بہت آسان ہے کہ اس ڈاکومنٹ کے بننے میں کس کس نے کتنا کنٹریبیوٹ کیا, وہ لاگ سے ٹریس ہو جاتا ہے. سو اس کا مطلب ہے ہر آدمی کی پارٹیسپیشن. اچھا, جو کچھ آپ آن لائن سسٹم میں, کوئی بھی آن لائن سسٹم میں جس سیکوینس میں آپ چیزیں کرتے ہیں نا, اسی سیکوینس میں ریٹریس بھی کی جا سکتی ہیں. سو آپ کے پاس آن لائن سسٹم میں آڈٹ کرنے کی پروویژن جو ہے وہ دوسرے ایگزام سے بہت زیادہ بہتر ہے. کہ آپ ہر انڈیویجول کے کام کو علیحدہ سے دیکھ سکتے ہیں, اس کی کنٹریبیوشن کو اسیس کر سکتے ہیں. اسی طرح رپورٹس جنریٹ کرنا اسٹوڈنٹس کے کام کی, اس کی پروویژن پہلے یہ ہوتا ہے کہ میں جس طرح کی بھی رپورٹ جنریٹ کرنی ہے علیحدہ سے بنانی پڑتی ہے. پیرنٹس کے لیے علیحدہ رپورٹ ہوگی, کالج اسکول کے لیے, یونیورسٹی کے لیے علیحدہ ہوگی, وہ جو آگے جس انسٹیٹیوشن میں انہوں نے پڑھنا ہے جا کے یا جاب کرنی ہے کہیں, ان کو اور طرح کی رپورٹ چاہیے ان کی پرفارمنس کی, تو مجھے علیحدہ بنانی پڑتی تھی. آن لائن سسٹم میں آپ سسٹم ڈیزائن کر دیجئے جس کے متعلق جو ڈیٹا یا انفارمیشن ہے وہ جب آپ کلک کریں گے کہ پیرنٹس کے لیے رپورٹ جنریٹ کرنی ہے تو وہ ریلیونٹ انفارمیشن نکال دیتا ہے. سو یہ اب ایک کلک پہ یہ چیزیں کی جا سکتی ہیں. سو یہ سہولتیں ہیں جس کے ذریعے سے میں زیادہ ایفیشینٹ رپورٹنگ کر سکتا ہوں, زیادہ ایفیشینٹ طریقے سے اسیس کر سکتا ہوں, اس کو ٹریس بھی کر سکتا ہوں.
کہ کون کیسا پرفارم کر رہا تھا. سو مجھے اس کی طرف شفٹ کرنا, اور اس کی ٹریننگ جیسے ہم بات شروع کی تھی ہم نے ٹریننگ سے, آبویس ہی بات ہے یہ فار گرانٹیڈ نہیں ہے کہ سب کو خود ہی آ جائے گا. اس پہ وقت لگے گا اور اس کو ٹریننگ کی طرف چلنا چاہیے. ٹریننگز ہم کر بھی رہے ہیں بہت ساری, اور ٹریننگز میں اور طرح کی ایک ریگر اور تھوڑا سا ایک اس کی نا فریکوینسی کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک آدمی ایک دفعہ ٹریننگ کرے تو اب سال ویٹ نہ کرتا رہے, اگلے کمپوننٹ پہ جب ضرورت پڑے تو اس کی ٹریننگ دوبارہ سے کی جا سکتی ہے. تو کوئی بھی ادارہ, چاہے وہ چھوٹا ادارہ ہے چاہے وہ بڑا ادارہ ہے, اگر وہ آپ ایک سسٹم تو آپ رن کر رہے ہیں, اس سسٹم کے تھرو آپ یہ ساری چیزیں, آپ نے بہت, میں کہوں گی کہ یہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے اتنا سارا نالج ویسے ہی دے دیا کہ یہ سارے میتھڈس ہیں جو کہ آپ یوز کر سکتے ہیں ایک اچھا آن لائن ایگزام جو ہے اس کو کنڈکٹ کرانے میں. اور اس کے علاوہ سر, اگر ہم ابھی آپ نے بات کی کہ بہت سارے ہم سسٹم ہے جو ہم انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں, اس کے علاوہ آپ آن لائن ایگزامس کیا آپ اس کو پریفر کرتے ہیں کہ گروپس میں بھی ہو سکتے ہیں؟ جس طرح اگر ابھی زیادہ تر جو یوز ہو رہا ہے وہ زوم یوز ہو رہا ہے, اس میں بریک آؤٹ رومس کا ہمارے پاس آپشن ہوتا ہے, پھر مین سیشن کا آپشن ہوتا ہے, تو اس میں کیا ایسے کوئی کوئز ہو سکتا ہے, چاہے کوئی پروجیکٹس ہو سکتے ہیں جو کہ بریک آؤٹ رومس میں اسٹوڈنٹس مل کے کر سکتے ہیں؟ اس سے ایک مجھے لگتا ہے کہ ایک ٹیم ورک کا فیکٹر بھی ایڈ ہو جاتا ہے, اور ایک جو ہمارے جو ٹریڈیشنل میتھڈ ہے نا ایگزامس کا, اسسمنٹ کا, اس کو بھی ہم تھوڑا سا چینج کر سکتے ہیں, ایڈوانسڈ ایگزام اسسمنٹ کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. جی بالکل, اس کی پروویژن ہے. کولیبوریشن سیکھنا یہ 21st سینچری سکلز میں سے ایک بنیادی سکل ہے جی. لوگ کہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں سکسیسفل لوگ وہ ہوں گے جو ایک دوسرے سے کولیبوریٹ کرتے ہوں گے, جن میں شیئرنگ کی عادت ہوگی. سو وہ لوگ, اب مجھے ایجوکیشن کے ذریعے یہ اور اس طرح کی اور بے شمار سکلز ہیں جو سکھانی ہیں. ان کے لیے یہ ایکٹیویٹیز جو آپ نے جیسے کہا, ایک ان میں سے یہ گروپ ورک کی ایکٹیویٹی ہے, یہ ایک طریقہ ہے اس میں سے کرنے کا, اور اس کی بالکل پروویژن موجود ہے. جی سر, آپ آن لائن ایگزام میں لوگوں کو گروپ ٹاسک دے سکتے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا کہ جب میں مینولی کر رہا ہوتا ہوں نا فیس ٹو فیس, تو میرے لیے یہ اسیس کرنا ہر وقت آسان نہیں ہوتا کہ 5 لوگوں کو کام دیا تھا, کس نے کیا کنٹریبیوٹ کیا. بالکل, لیکن آن لائن میں اس کو بالکل سینتھسائز کر سکتا ہوں ایزیلی آپ اس کو کہ جناب کس نے کیا کیا. بالکل, اور اس طرح کی اور بھی ایکٹیویٹیز ہیں جی. بالکل سر, ابھی تو میرے خیال میں اتنا انٹرسٹنگ یہ ٹاپک ہے کہ اتنا ڈائیورس یہ ٹاپک ہے کہ ہم اس پہ مزید بات کر سکتے ہیں, لیکن پروگرام ڈیفینیٹلی اس کا وقت جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے ابھی. تھینک یو سو مچ فار کمنگ اور اتنا انفارمیٹیو سیگمنٹ ہمارے ساتھ کرنے کے لیے, بیکاز اٹ واز ویری امپورٹنٹ. ہر جگہ جو اتنا شور مچا ہوا تھا تو شاید بہت ساری چیزیں ایڈریس ہو گئی اور بہت ساری چیزوں کا ہمیں سولوشن مل گیا. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می جی. تھینک یو اٹ واز پلیئر. ہیو اے گڈ ڈے. تھینک یو. ناظرین, رائزنگ پاکستان میں اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی صبح 7:30 بجے. لیکن ایک چیز جاتے جاتے ہمیں آپ نے جو ہے رائزنگ پاکستان کی جو برتھ ڈے آ رہی ہے اس کے لیے ویڈیو میسیجز بھیجنے آپ کے لیے بہت ضروری ہیں. 19 کو برتھ ڈے, لیکن ہم سیلیبریٹ کریں گے 20th کو. اور ہمارا واٹس ایپ نمبر ایک دفعہ پھر جاتے جاتے نوٹ کر دیں کہ ہماری ٹیلی ویژن اسکرین پہ ابھی جو ہے نمبر شو ہو رہا ہوگا, وہ بھی آپ دیکھ لیں. اور وہاں پر آپ جو بالکل جی ابھی ڈسپلے ہو رہا ہے نمبر, آپ نوٹ کر لیں اور ہمیں میسیجز بھیجیں. اور رائزنگ پاکستان دیکھتے رہیے. خدا حافظ.